عزیز طلبہ و طالبات، فروغ فاؤنڈیشن آن لائن اسکول کے ذریعے یکساں نصاب کے مطابق تعلیم حاصل کریں۔ اگر ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تعلیمی ویڈیوز آپ حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آن لائن اسکول سے آپ مکمل تعلیم حاصل کر کے بورڈ کا امتحان برائے جماعت نہم اور دہم بہتر طور پر پاس کر سکتے ہیں۔ آپ اپنی عمر اور تعلیم کے مطابق مزید تعلیم حاصل کریں۔ والدین سے فون یا کمپیوٹر پر ہماری ویڈیوز کے ذریعے تعلیم حاصل کرنے کی درخواست کریں۔ روزانہ 1 سے 2 گھنٹے آن لائن پڑھائی کریں اور جب آپ اسکول جائیں گے تو آپ کو مزید کسی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس طرح پڑھائی کر کے اپنا وقت اور والدین کے اخراجات میں بچت کر سکتے ہیں۔ آن لائن اسکول کی کوئی فیس نہیں ہے، آپ زوم پر بھی کلاسز کا فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہر مضمون کی مکمل تعلیمی ویڈیوز موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے پچھلا جو چیپٹر ہم نے پڑھا تھا حقوق اللہ کے بارے میں، وہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا اور اپنی فری آن لائن ایجوکیشن سے آپ نے ضرور جو ہے وہ فائدہ حاصل کیا ہوگا، تاکہ آپ اپنے جو ہے وہ امتحان کو زیادہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ مکمل کر سکیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہمارا نیکسٹ جو چیپٹر ہے وہ اس کا نام ہے چیپٹر نمبر 3 ہے تلاوت قرآن مجید۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس عنوان کے بارے میں کہ یہ لکھا ہوا کس طرح سے ہے اور اس کو پڑھتے کیسے ہیں۔ اب دیکھیں، لکھا ہوا ہے تلاوت، تے بڑی تے نہیں ہے بلکہ تے کے نیچے زیر ہے، اور اس کو ہم پڑھیں گے تلاوت قرآن مجید، یعنی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے، جب تے کے نیچے زیر ہوتی ہے تو مطلب ہوتا ہے کا، کی یا پھر کے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب ہوگا قرآن مجید کی تلاوت، ٹھیک ہے؟ اچھا ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف، اور ہم اس سبق کو پڑھنے کے بعد اس قابل ہو جائیں گے کہ آخری الہامی کتاب کے طور پر قرآن مجید کا ہم تعارف پڑھ سکیں گے، اور دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے قرآن مجید کی اہمیت، عظمت اور فضائل کے بارے میں بھی جانیں گے۔ اس کے بعد ہم جان سکیں گے کہ تلاوت کے احکام و آداب سے جو ہے وہ کس قدر آگاہی جو ہے وہ ضروری ہے، اور ان پر عمل کرنا بھی کتنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہم جان سکیں گے کہ مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق سے جو ہے وہ واقفیت کتنی ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ساری جو ہے وہ معلومات جو ہیں ہم اس سبق میں حاصل کریں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ دیکھیں قرآن مجید آپ کو نظر آ رہا ہے، ایک خوبصورت سے ڈیزائن کیے ہوئے رحل میں جو ہے وہ قرآن مجید رکھا ہوا ہے، اور یہاں پر قرآن مجید کے بارے میں بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ ہم سے بات کی جا رہی ہے۔ جب بھی آپ قرآن پاک کے بارے میں پڑھیں گے، شروع کریں گے، تو ہم یہ دعا ضرور پڑھیں گے، ربی زدنی علما۔ کیا مطلب ہے؟ اے میرے رب، میرے علم میں اضافہ کر، ٹھیک ہے؟ اضافہ فرما بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 دفعہ جب بھی آپ پڑھنا شروع کریں تو یہ 3 دفعہ دعا ضرور پڑھیں۔ کیا ہے دعا؟ ربی زدنی علما، ٹھیک ہے؟ ربی زدنی علما۔ پیارے بچوں، میرے ساتھ پڑھیں تاکہ آپ کو بھی پڑھنا آئے، ربی زدنی علما۔ چلیں جی، شروع کرتے ہیں ہم اپنے اس پیراگراف سے۔ اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے، اور ان میں سے بعض پر کتابیں نازل فرمائیں۔ ان کتابوں میں سے آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن کے معنی ہیں کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ یہ کتاب پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن مجید ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
ارشاد ربانی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتے ہیں۔ ترجمہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، اب ہم اس پیراگراف کے بارے میں تفصیلاً وہ پڑھیں گے کہ اس میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی لائن میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات یہ کی جا رہی ہے کلاس کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور پھر سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ نے اپنے نبی اور رسول بھیجے اور ان پر کچھ کتابیں وہ نازل فرمائیں۔ اس طرح سے ان سب کتابوں کی جو تصدیق کرنے والی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن مجید کس پر نازل ہوئی بتائیں ذرا؟ بالکل ٹھیک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید نازل کی گئی۔ قرآن کے معنی ہیں کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن کے معنی ہمیں بتائے جا رہے ہیں، یعنی کہ کثرت سے، یعنی کہ بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے یہ، اور یہ قرآن پاک کے معنی ہیں۔ آپ سے پوچھ سکتا ہے کوئی بھی کہ قرآن پاک کے کیا معنی ہیں؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ قرآن کے معنی ہیں کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ اچھا، اس کے بعد آپ سے یہ بھی سوال کیا جا سکتا ہے پیارے بچوں کہ یہ کتاب پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی اور کتنے عرصے میں نازل ہوئی، یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تقریباً 23 سال 23 ایئرس، ٹھیک ہے، 23 سال کے عرصے پر نازل کی گئی۔ قرآن مجید وہ ساری دنیا کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ بے شک، یعنی کہ قرآن مجید کی جو تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سب انسانوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہیں۔ اوکے جی پیارے بچوں، آگے کیا بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، یعنی کہ سورۃ المزمل میں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو، یعنی کہ آہستہ آہستہ تجوید کے ساتھ زیر زبر پیش کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے قرآن پاک کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کو باوضو ہو کر صاف ستھری جگہ پر بیٹھ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ لیں آگے وہ یہ 3 لائنز لکھی ہوئی ہیں، پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں میں ریڈنگ کر رہی ہوں، آپ سنتے جائیں۔ قرآن مجید کی تلاوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت شوق سے کرتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کثرت سے تلاوت کرنے کی تلقین بھی فرماتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کس طرح سے کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ کثرت سے، یہ صحابہ کرام کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں، یعنی کہ آپ کے ساتھ رہنے والے جو آپ کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، ان کو صحابہ کرام کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کثرت سے آپ وہ تلاوت کیا کریں، ٹھیک ہے، ان کو تلقین کرتے تھے، حکم دیتے تھے، ان سے وہ بات کرتے تھے کہ آپ قرآن پاک کو وہ پڑھیں اور کثرت سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کلاس سامنے لکھا ہوا ہے بلو باکس، اس میں لکھا ہوا ہے ترجمہ۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کرنا شروع کیا۔ یہ سورۃ القدر کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر یعنی کہ قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا، ٹھیک ہے۔ اور سورۃ القدر، شب قدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر اور افضل رات ہے، 1000 راتوں سے بہتر رات ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اور سورۃ القدر میں آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اس کے بارے میں، ٹھیک ہے۔
اب آگے دیکھیں، نیچے والا پیراگراف ہے، اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ اس میں ہمیں کیا ہدایت دی جا رہی ہے، کیا سمجھایا جا رہا ہے۔ جی کلاس، تو نیکسٹ دیکھیں کہ کیا لکھا جا رہا ہے یہاں پر، کہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملے گی اور ایک نیکی 10 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہذا صرف الف لام میم کا لفظ پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔ یہ کون سی حدیث میں بتایا جا رہا ہے؟ ترمذی میں 2910 اس کا نمبر ہے۔ اس میں ہمیں جو ہے وہ قرآن پاک کے ایک حرف پڑھنے پر جتنی نیکیاں ملتی ہیں اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے پیارے بچوں، اب ہم اس کے بارے میں تفصیلاً بات کریں گے۔ سب سے جو آخری پیراگراف ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن مجید کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو ایک نیکی ملے گی۔ ٹھیک ہے، اور ایک نیکی جو ہے وہ 10 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ خیال رہے، یعنی کہ یہ واضح رہے، یہ اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ قرآن پاک کو پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کو پڑھ کر ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کس طرح سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ ٹھیک ہے، خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ، اب یہ بھی آپ کو وضاحت سے بتایا جا رہا ہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف لام میم جو ہے وہ 3 حروف ہیں۔ ٹھیک ہے، لہذا صرف الف لام میم کا لفظ پڑھنے پر ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ اب دیکھیں، یہ 10 20 اور 30 یہ کتنی ہو جائیں گی؟ 30 نیکیاں۔ ٹھیک ہے، ان تینوں حروف کو ملا کر ایک لفظ بن جائے گا جس پر ہمیں کتنی نیکیاں ملیں گی؟ سبحان اللہ، 30 نیکیاں ملیں گی۔ ٹھیک ہے، تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے پیارے بچوں کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی زیادہ نہیں کر سکتے ہیں تو ایک پیج کریں، ایک پیج نہیں کر سکتے ہیں تو ایک جو ہے وہ آدھا پیج کر لیں، ایک رکوع کر لیں، لیکن کرنا ہم نے ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا تھا پیج نمبر 27 ہماری بک کا کلاس۔ تو آپ نے اس جو چیپٹر ہے ہمارا تلاوت قرآن مجید، اس کے بارے میں بخوبی پڑھ لیا ہوگا، بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس میں آپ کو جو معلومات دی گئی ہیں اس کے اوپر آپ ضرور غور کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کو اچھی طرح سے اپنے امتحان کو آسان بنانے کے لیے، ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے آپ نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اوکے جی ڈیئر فرینڈس، اب آپ اپنی بک کا پیج نمبر 28 اوپن کریں گے۔ 28 میں آپ کے سامنے لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ تلاوت قرآن مجید کے آداب۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو قرآن مجید کے آداب ہیں تلاوت کے، وہ کون کون سے ہیں؟ آداب کس کی جمع ہے؟ سب سے پہلے اس ٹاپک کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم اس کے بارے میں بات کریں گے کہ تلاوت قرآن مجید کے آداب سے کیا مراد ہے۔ آداب جو ہے وہ ادب کی جمع ہے، یعنی کہ جو آداب ہوتے ہیں، یعنی کہ جو ہم نے مندرجہ ذیل جو اصولوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، طریقہ کار پر عمل کرنا ہوتا ہے، وہ کتنا ضروری ہے۔ اگر ہم یہ سارا نہیں کریں گے، ان اصولوں پر جو ہے وہ کام نہیں کریں گے، یا ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم قرآن پاک کو نہیں پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کے احکامات کی تکمیل کرتے ہوئے ان آداب کا خیال رکھیں، اس پر عمل کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت حاصل کریں۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ دیکھیں، اگر ہم ان سب احکامات پر عمل کریں گے تو ہمارے لیے بھی کتنا فائدہ ہے یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ ٹھیک ہے،
تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہمارے لیے کہ ہم ان احکامات کو عمل کر کے اللہ تعالیٰ کا بھی جو ہے وہ قرب حاصل کریں اور ہم جو ہے وہ اپنی زندگی کو بھی آسان بنائیں۔ آپ دیکھیں یہ کلاس میں سب سے پہلے اس کی ریڈنگ کر لیتی ہوں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم ایک ایک کر کے اس کے بارے میں جو ہے وہ بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے پہلے درج ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، تلاوت شروع کرنے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ نمبر 2، قرآن مجید پڑھنے سے پہلے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3 ہے تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ آگے ہے نمبر 4، قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی سے کرنی چاہیے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس کلاس تلاوت درست تلفظ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ تلاوت کے دوران ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈینٹس، اس کے تمام آداب کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ کس کے آداب؟ قرآن مجید کو پڑھنے کے دوران اس کے آداب کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی تعلیمات کو سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کر سکیں اور اس کی محبت بھی حاصل کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر ایک قرآن پاک آپ کو نظر آ رہا ہوگا تصویر میں، یہ خوبصورت سے سٹینڈ کے اوپر ٹھیک ہے پاک جگہ میں رکھا گیا ہے، اور دیکھیں اس کو پڑھ کر بہت سکون ملتا ہے، بہت خوشی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کی جو یاد کرنے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ یہ پنک باکس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کلاس؟ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی ایسا مسلمان جس کے دل میں قرآن کا کچھ حصہ یاد نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسے کچھ بھی یاد نہ ہو، اگر قرآن پاک میں سے کوئی ایک چھوٹی سی سورت جیسا سورہ کوثر ہے جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے، ایٹ لیسٹ اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم یاد نہیں کریں گے تو ہمارا دل جو ہے وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ تو ہم یا آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ چاہتا ہو کہ اس کا گھر جو ہے وہ ویران ہو، ٹھیک ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر 2913 ہے جس میں یہ بات ہمیں بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس کے بارے میں ہم یہ تفصیلاً پڑھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے۔ کلاس ایک چیز میں واضح کرتی چلوں کہ آپ کو یہ ساری جو ہے وہ آداب کا خیال رکھتے ہوئے نہ صرف جو ہے وہ دنیا آپ کی بہتر ہوگی بلکہ آخرت بھی آپ کی بہتر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور دنیا کس طرح سے بہتر ہوگی وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں کیا خاص بات ہے کہ ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی اگر ہم قرآن مجید کے آداب کا خیال رکھیں گے۔ اس کو پڑھنے کے دوران جو آداب اختیار کیے جانے چاہیے ان پر اگر ہم عمل کریں گے تو ہمیں دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرف سے۔ چلیں جی ہم اب بات کرتے ہیں، پہلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ تلاوت شروع کرنے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ کلاس اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر ہم باوضو ہوں گے یعنی کہ وضو میں ہوں گے اور کوئی بھی کام کریں گے تو اس کام میں کیا ہوگی کلاس؟ برکت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر ہم قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں تو آپ خود سوچیں کہ ہمیں کتنا زیادہ جو ہے وہ اس کا ثواب بھی ملے گا اور برکت بھی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا ہے جی قرآن مجید جو ہے وہ پڑھنے سے پہلے جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں سے متعلق مجھے ایک جو ہے وہ حدیث یاد آ گئی ہے جو آپ کے ساتھ ضرور جو ہے وہ شیئر کروں گی کہ صفائی نصف ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ اس حدیث کا ترجمہ ہے صفائی نصف ایمان ہے۔
اب دیکھیں قرآن مجید تو پڑھنے سے ایک تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، دوسری کیا چیز ہے کہ ہم جو ہے وہ صاف ستھرے بھی رہیں گے، اور اگر ہم صاف ستھرے رہیں گے تو ہمارے جو ہے وہ ایمان کا آدھا حصہ جو ہے ہماری صفائی ہے۔ جسم، لباس اور جگہ کا پاک ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں تلاوت سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب تعوذ اور تسمیہ کی بات ہو رہی ہے۔ اب دیکھیں تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تلاوت سے پہلے ہمیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنا چاہیے۔ اب یہاں پر ہم کیا بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم کوئی کام شروع کر رہے ہیں تو اس میں کیا ہوگی؟ برکت بھی ہوگی اور ثواب بھی ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے جی قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی سے کرنی چاہیے، یعنی کہ ہم نے روزانہ جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ہماری تلاوت بھی اچھی ہوگی، ہماری جو ہے وہ پڑھنے کی جو رفتار ہے، سپیڈ ہے، وہ بھی اچھی ہوگی، اور ساتھ ساتھ ہمیں ہماری زندگی میں برکت بھی آئے گی اور ثواب بھی ساتھ ساتھ ہمیں ملتا رہے گا۔ جس طرح ہم نے پڑھا ہے کہ ایک لفظ کو پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 30 نیکیاں ملتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک حرف کو پڑھنے سے 10، اور ایک لفظ کو پڑھنے سے اگر وہ 3 حروف سے مل کر بنا ہوا ہے تو 30 نیکیاں ہمیں ملیں گی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آگے چلتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف۔ تلاوت درست تلفظ کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کلاس کہ ہمیں جو تلاوت کرنی چاہیے، یعنی کہ قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے، وہ درست تلفظ کے ساتھ، یعنی کہ ہمارا تلفظ بالکل درست ہونا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر جو 2 نقطوں والا قاف ہوتا ہے اس کو ہم قاف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس کا تلفظ بالکل درست اپنی زبان سے ادا کرنا ہے، اور بالکل آہستہ آہستہ ہم نے قرآن پاک کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل بھی تیزی میں نہیں پڑھنا۔ تیزی میں یہ ہو سکتا ہے، جلدی میں پڑھنے سے یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری جو ہے وہ زبر زیر پیش کی غلطیاں ہم سے سرزد ہو جائیں، جو ہمارے گناہ کا باعث بنے، ٹھیک ہے۔ جو ہمیں ثواب کی جگہ ہمیں گناہ ملے، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ قرآن پاک کا تلفظ اچھی طرح سے ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں لکھا ہوا ہے اگلا پوائنٹ کہ تلاوت کے دوران ادھر ادھر کی باتیں ہمیں بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کو پڑھ کر، دعا مانگ کر، اس کے بعد ہم اپنی بات کو ادا کر سکتے ہیں۔ تلاوت کے دوران ہم نے کوئی بھی فضول جو بات ہے وہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ جب قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو تو خاموشی اور توجہ سے سننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر قرآن مجید آپ نے کہیں ٹی وی پر آپ سن رہے ہیں، وہاں پر پڑھا جا رہا ہے جو آپ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر کہیں آپ نے جو ہے وہ کہیں بھی ہیں، سفر میں ہیں یا کہیں بھی جا رہے ہیں، تو قرآن مجید آپ نے اپنی جو ہے وہ گاڑی میں لگایا ہوا ہے، تو تب بھی آپ کو خاموشی کے ساتھ اور توجہ سے اس کو سننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ قرآن مجید جو ہے وہ کہیں پڑھا جا رہا ہو اور آپ باتوں میں مصروف ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آداب کے خلاف ہے جو ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کے دوران اختیار کرنا بہت ضروری ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے۔ ہم نے اوپر بھی پڑھا ہے جیسے کہ قرآن مجید کو ہمیں روزانہ پڑھنا چاہیے اور اس کے تمام آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، اس کی تعلیمات کو سمجھیں اور اس پر عمل بھی کریں تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جائیں، اس کی رضا یعنی کہ اس کو راضی کر لیں۔ اب دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا تو پھر آپ کو کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں رہے گی، اور وہ انسان بہت خوش قسمت ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہے، بے شک، اور اس کا قرب بھی حاصل ہو۔ قرب کا مطلب ہے کلاس یہاں پر محبت، ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اگر انسان حاصل کر لیتا ہے تو وہ شخص بہت خوش قسمت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایسے مسلمان بنیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ہم اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اوکے جی کلاس، آپ نے اس لیکچر کو لازمی سننا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی معلومات میں اضافہ کرنا ہے، اور جو میں نے آپ کو ہر سبق پڑھنے سے پہلے دعا سکھائی ہے وہ بھی لازمی پڑھنی ہے تاکہ آپ کو سبق آسانی کے ساتھ یاد ہو، ٹھیک ہے۔ ربی زدنی علما،
اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی دعا کے ساتھ میں امید کرتی ہوں کہ آپ یہ لیکچر ضرور سنیں گے۔ اگلے لیکچر میں ملیں گے انشاءاللہ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ کلاس۔